نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مفسر قرآن اور محدث صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام زیادہ مفسر قرآن کے طور پہ جانا جاتا ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے ماہر، کئی اہم آیات کی صحیح تفسیر ہم تک ان کی وجہ سے پہنچی، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث یاد کرنے اور بیان کرنے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نمبر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد. انہوں نے 2660 احادیث روایت کی، 2660 نریشنز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم قریشی ہیں، اور ان کی والدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہیں. ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ام المومنین. ان کی پیدائش ہجرت سے قبل اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام خاندان بنو ہاشم کو قریش نے بائیکاٹ کر کے مجبور کر دیا کہ خاندان بنو ہاشم شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے گھاٹی میں، اور اس گھاٹی میں ہی یہ عظیم مفسر قرآن پیدا ہوئے. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پیار کرتے تھے بھتیجے کو. اس نو مولود چھوٹے بچے کو ہاتھ پہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تحنیک کے طور پہ ان کے منہ میں ڈالا. تحنیک سمجھتے ہیں آپ، جس کو ہم گھٹی بولتے ہیں اردو میں. اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، نیو بورن، جس نے ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ان کی ساری زندگی پہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ رشتہ ان کا قائم ہوا، اور ایسا علم آیا کہ علم کی دنیا میں جگمگا اٹھے. یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ام الفضل ابتدائے اسلام کے زمانے سے ہی مسلمان ہو گئیں، بلکہ کچھ روایات میں تو یوں بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عورتوں میں ان کی والدہ کا ایمان مقدم ہے. تو کہتے ہیں میں نے مسلمان ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی، اگرچہ میرے والد مسلمان نہ تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس اپنی ماں کے ساتھ ضعفائے اسلام میں سے تھے، یعنی وہ لوگ جو اپنی مجبوریوں کی بنا پہ مکہ میں رہ گئے، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے مذہب پہ نہ تھے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت تلاوت فرماتے تھے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی سوائے ان ضعیفوں کے، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو ہجرت نہ کر سکے کمزوری کی بنا پہ، تو کہتے ہیں میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ ان لوگوں میں شامل تھا جن کو اللہ نے معذور قرار دے دیا ہجرت سے. یہ چھوٹا بچہ ہے اور ایک عورت ہے، وہ کس طرح جبکہ خامن مسلمان نہ ہو ہجرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ شروع سے مسلمان تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، فتح مکہ سے پہلے ہی 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے اور اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 11 برس سے زیادہ نہ تھی، بچے ہیں، لیکن اپنے والد کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر حاضری دیتے تھے.
ایک روز آپ نے مجلس میں بیٹھے تھے، کوئی شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور چلا گیا. باپ کو بعد میں کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کو میں نہیں جانتا، کاش مجھے علم ہوتا کہ وہ کون تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی، اے اللہ اس میں برکت نازل فرما اور اس سے علم کی روشنی پھیلا. کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الطبع، متین، سنجیدہ اور بہت ذہین تھے. اور اگرچہ وہ زمانہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پایا اس کو آپ بچپن کا یا لڑکپن کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان کو کھیل کود سے زیادہ شغف ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے پائے جاتے ہیں. تاہم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گلی میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں جلدی سے میں گھر کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ آپ مجھے کھیلتے ہوئے نہ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے میرے پاس آئے، مجھے آ کے پکڑ لیا اور پھر سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لو. کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور میں نے کہا چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرماتے ہیں، کوئی خاص ضرورت ہے. ذہین تھے، پتا تھا کوئی یا تو وحی لکھوانی ہے یا کوئی اہم بات ہے. اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اکثر آتے جاتے اور والدہ بھی ان سے بہت محبت رکھتی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا. ایک مرتبہ خالہ کے گھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات رہنے کی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کچھ نماز گھر میں پڑھی نفل، اس کے بعد آرام فرمایا. اور یوں بھی آتے کہتے ہیں ایک تکیہ تھا اور اس طرح سے وہ لیٹے، پورا بتاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی سو گیا وہیں. رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مشکیزے کے پانی سے وضو فرمایا. اور وہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے ابھی وضو نہیں فرمایا ہوا تھا کہ آپ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت فرمائی زبانی، جس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ اگر قرآن پاک زبانی آتا ہو تو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. میں بھی اٹھ کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیفٹ سائڈ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے مجھے سر سے اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ کان سے پکڑ کے آہستہ سے اپنے پیچھے سے گھما کے اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیا. کیونکہ حکم ہے نا کہ اگر صرف 2 لوگ ہوں اور جماعت ہو تو پھر مقتدی جو ہے امام کے دائیں جانب یا رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بھی موقع ملا. ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے بیدار ہوئے، میں بھاگ کے آپ کے لیے وضو کا پانی لے آیا، اس سے پہلے کہ آپ پانی مانگتے. آپ نے پوچھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پانی کون لایا؟ انہوں نے بتایا عبداللہ بن عباس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس کو علم کی تعویل کرنے کا بھی ملکہ عطا فرما، یعنی سمجھ بوجھ آ جائے ان کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علم اور فہم میں جو ذاتی کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی وجہ سے واقعی اللہ نے ان کو علم کے کمال تک پہنچایا. آپ کی جو دعا تھی اس کا انگریزی ترجمہ کرتی ہوں. او لارڈ، میک him acquire a deep understanding of the religion of Islam and instruct him in the meanings and interpretations of the things. گہری سمجھ بوجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں ان کو علم ملا اس وقت بچپن تھا، لیکن اس سے مزید علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا. اور جہاں جہاں ان کو پتہ چلتا کہ کوئی صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست یہ حدیث سنی ہے،
تو ان کے پاس پہنچ جاتے تھے اور خود جا جا کے حدیثیں سنتے اور علم کو جمع کرتے. حدیثوں کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے میں نے بتایا یہ مفسر قرآن ہیں، قرآن پاک کی بہترین تفسیر کرتے تھے اور آیات قرآنی کے شان نزول کے ماہر تھے. یہ معلوم تھا کہ کون سی آیت کس وقت کس موقع پہ نازل ہوئی. ناسخ اور منسوخ کا علم بھی خوب جانتے تھے. اس کے ساتھ فقہ، عربی ادب، شاعری وغیرہ، کوئی علم ایسا نہیں تھا جن پہ ان کو مکمل دسترس نہ حاصل ہو. آپ دیکھیں یوزلی ایک انسان ایک علم کے فیلڈ میں ایکسل کرتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ان تمام علوم کے ماہر، تفسیر قرآن کی، حدیث، فقہ، ادب، شاعری، عربوں کی تاریخ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود بہت علم میں ماہر تھے، وہ فرماتے تھے عبداللہ بن عباس قرآن کے کیا اچھے ترجمان ہیں. ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے. اشقیق تابعی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حج کا موسم تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں سورہ نور کی تفسیر بیان کی. میں کیا بتاؤں وہ کیا تفسیر تھی، اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے سنی نہ آنکھوں نے دیکھی تھی. اگر اس تفسیر کو فارس اور روم والے سن لیتے تو پھر ان کو اسلام لانے سے کوئی چیز نہ روک سکتی. ان کے علم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت اور قدر کیا کرتے تھے. اور مجلس میں جب بڑے بڑے اکابر صحابہ جن میں بدری صحابہ موجود ہوتے تھے، اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیتے، حالانکہ وہ اس وقت لڑکے ہی تھے، بہت کم عمر تھے. ایسے میں چند لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے برابر اس لڑکے کو بٹھا لیتا ہے مجلس میں. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں یہ جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی، یہ کیوں نازل ہوئی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ لوگوں نے کہا، کچھ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب فتح اور نصرت آ جائے تو اللہ کی حمد و ثنا کرو. کچھ نے کہا ہمیں حکم آیا کہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو. واستغفرہ آتا نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عباس آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو کہہ رہے ہو میرا بھی یہی خیال ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو بہت صحابہ کرام خوش ہوئے کہ اللہ کی طرف سے نصرت کی خبر آ گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے اور وہ جان گئے تھے کہ یہ اشارہ ہے کہ اب آپ کا مشن پورا ہوا، آپ کے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے. اسی طرح سورہ الکوثر کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر سے کچھ صحابہ کرام مراد نہر کوثر، جس میں سے ساری نہریں نکلیں گی اور حوض کوثر میں پانی جائے گا، وہ لیتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوثر سے مطلب خیر کثیر ہے، صرف جنت کا حوض کوثر یا نہر کوثر نہیں، ہر چیز کی خیر میں جو کثرت ان کو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دنیا میں بھی فتوحات بھی ہوئیں، دنیاوی مال بھی آیا، عزت بھی ہوئی، آپ کا مشن نے غلبہ پایا، اور آخرت میں بھی حوض کوثر تو اس کوثر کی ایک یعنی حصہ ہے، باقی ہر طرح کی خیر کثیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی ہوگی. ناسخ اور منسوخ کے بارے میں علم جانتے تھے اور اس کی اہمیت کا پتہ تھا. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک وائس کو واعظ کرتے ہوئے سنا
انہوں نے اس سے پوچھا کہ ناسخ اور منسوخ کا علم جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تم خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا. اتنی اہم چیز کا اگر علم نہیں رکھتے تو تم نے اپنے کو بھی ہلاک کیا اور غلط اور کم علمی کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا. یہ جو احادیث کثرت سے جانتے تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذاتی کوشش اور قربانیاں بہت زیادہ شامل ہیں. 14-15 برس کی عمر سے ایسی لگن تھی کہ دور دور جاتے اور لوگوں سے حدیثیں سنتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی نے کہا ابن عباس مجھے آپ پہ حیرت ہے، آپ خود اتنا علم جانتے ہیں اور آپ ہیں کہ خود دوسروں تک جاتے ہیں علم سیکھنے. کہنے لگے ہاں چلو میرے ساتھ، میں نے سنا ہے فلاں فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث براہ راست سنی ہوئی. کہتے میں نے کہا کہ چھوڑے میں تو نہ گیا، لیکن یہ مشقت اٹھا کے اس کے پاس پہنچ گئے. اور اسی مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ان کو کوئی حدیث معلوم ہے. ان کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، وہ قیلولہ فرما رہے تھے. کہتے میں نے اپنا کپڑا بچھایا اور ان کے دروازے کے آگے بیٹھ گیا. ہوا سے ریت اڑ اڑ کے پوری اس گرمی کی دوپہر میں میرے اوپر آتی رہی، لیکن میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سو کے جاگے، اور جب گھر سے خود باہر نکلے تو انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے پایا. انہوں نے کہا اے ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کیا بات ہے، اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو مجھے بلوا لیا ہوتا. کہتے میں نے کہا یہ میرا فرض تھا، میں خود آپ کے پاس آؤں. کہا علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم کو اپنے پاس بلایا نہیں جاتا. I am the one who should have come to you, for knowledge is sought, it does not just come. ایسے نہیں بیٹھے بٹھایا آ جاتا. اور وہ انصاری کہتے ہیں کہ بعد میں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا چرچا ہوا تو مجھے افسوس ہوا جس دن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا. یعنی میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتا تو علم حاصل کر لیتا. اور پھر کہتے تھے ابن عباس ہم میں سے سب سے زیادہ عقل مند، شروع سے ان کو معلوم تھا کہ کیا کام ہے جو کرنے والے ہیں. اس زمانے کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں کس قدر ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. ایک دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی احترام سے ان کی رقاب تھام لی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ایسا نہ کیجیے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم کو اپنے علماء کا ایسا ہی احترام کرنا چاہیے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ایسا ہی احترام کرنا چاہیے. کاش کہ آج کے دور میں بھی ہم لوگ اور تمام دین کا علم رکھنے والے اور علماء کرام بھی ایسے ہی ایک دوسرے کی عزت، قدر اور محبت کریں. اتنا علم جاننے کے باوجود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہوئے پوری احتیاط سے کام لیتے اور کہتے تھے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہم بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے ہر قسم کی خشک اور تر حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی درست اور غلط، اس وقت سے ہم نے روایت کرنا چھوڑ دیا. پھر کہتے تھے لوگوں کو تم کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے خوف نہیں محسوس ہوتا کہ کہیں تم پہ عذاب نازل ہو جائے یا زمین شق ہو جائے اور تم اس میں سما جاؤ. یعنی غلط باتیں کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا. اور اسی وجہ سے فتویٰ دیتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم سے کم لیتے تھے کہ کہیں کوئی میرے فتوے میں کمی بیشی رہ جائے تو کوئی بوجھ میرے اوپر نہ پڑ جائے قیامت کے دن جو میں اٹھا نہ سکوں اس بوجھ کو. ان کا حلقہ درس اس قدر وسیع تھا
کہ ایک مرتبہ ایک تابعی ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرا تو دیکھا کہ لوگوں کا اتنا ہجوم ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی ٹریفک جیم ہو گئی. یہ صورتحال دیکھ کے میں اندر گیا اور میں نے ابن عباس کو بتایا کہ اتنے لوگ آپ سے ملنے کو باہر بیٹھے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی منگوا کے وضو کیا اور کہا جاؤ لوگوں کو کہو کہ قرآن کے جس شعبے کے متعلق سوالات کرنے ہوں وہ لوگ اندر آ جائیں. کہتے ہیں میں نے اطلاع دی تو اتنے لوگ گھر کے اندر آئے کہ ان کے گھر کا کھلا حصہ اور چھت والا حصہ سارا کا سارا بھر گیا. پھر سوال کرنے والوں نے سوالات شروع کیے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال سے زیادہ جواب دے کے سائلین کو رخصت دیا، یعنی جتنا وہ پوچھنا چاہتے تھے اس سے بھی زیادہ بتایا. پھر مجھے کہا جاؤ اب حرام اور حلال اور فقہ کے بارے میں پوچھنے والوں کو بلا لاؤ. چنانچہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اتنا ہجوم اندر آیا کہ ان کے گھر کا صحن، کھلا چھت والا سارا حصہ بھر گیا. سوال کرنے والوں نے پھر سوالات کیے اور پھر انہوں نے ان کو سوال سے بڑھ کے جواب دے کے رخصت کیا. اس کے بعد کہا علم الفرائض کے بارے میں جس کے سوالات میں انہیں بلا لا، اور پھر اسی طرح ان کا گھر بھرا اور پھر ان سب کو انہوں نے پوری طرح تسلی سے جواب دے کے رخصت کیا. پھر کہا عربی زبان، شعر، شاعری، ادب اور انشاء کے سائلوں کو بلا لاؤ. میں نے پھر اطلاع دی تو پھر وہی ہجوم تھا لوگوں کا اور گھر اس قدر بھر گیا کہ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کی اتنی بڑی مجلس نہ دیکھی تھی. اور قریش کے لوگ اگر حضرت ابن عباس کے علم پہ فخر کرتے تو بجا ہوتا یہ فخر کرنا، ان کے خاندان میں ایسا انسان ہے جس کو اتنا علم حاصل ہے. کہا جاتا ہے بڑے خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے، ان کی گفتگو میں بڑی چاشنی اور مٹھاس ہوتی تھی اور جب بولتے تھے تو لوگوں کا دل کرتا تھا بولتے چلے جائیں اور وہ لوگ سنتے چلے جائیں. بڑے خوبصورت ان کی نصیحتیں اور خطبات ہیں، تقریریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی شاعری کرنا جانتے تھے. اور بہترین شاعر ان کے پاس آتے تھے شاعری سیکھنے اور اپنے اشعار کی تصحیح کروانے اور معلومات لینے. فقہ کے بارے میں ان کا وہ علم تھا کہ کہا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فتاوی ہیں وہ فقہ کی سنگ بنیاد ہیں، بیس ہیں فقہ کے. اور اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید کے پوتے کے بیٹے ابو بکر محمد بن موسیٰ جو اپنے زمانے میں امام تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فتوے جمع کے تو 20 جلدوں میں وہ جمع ہوئے جا کے 20 والیومز بنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاووں کے. ان کے ہم اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل علم کا اعتراف کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اڈھیڑ عمر والوں میں نوجوان ہیں لیکن ان کی زبان سائل اور ذہن رسا ہے. ان کی زبان بہت اچھی طرح بات بیان کرنے والی اور بہت اچھا ان کا ذہن ہے. مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتووں سے بہتر کسی شخص کا فتویٰ نہیں دیکھا علاوہ اس شخص کے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. طاؤس کہتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 اصحاب دیکھے اور ان کو دیکھا کہ جب ان میں سے کسی کو کوئی مسئلہ آتا اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے میں بحث کرتے، دونوں میں اگر اختلاف رائے ہوتا تو آخر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی رائے پہ فیصلہ ہوتا تھا. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ سنت کے بہت بڑے عالم، بہت عمدہ رائے دینے والے اور انتہائی باریک بین تھے، بہت باریکی سے چیز کو دیکھ لیتے تھے. اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے دور خلافت میں مشورے دیتے تھے بڑے بہترین مشورے تھے اور ان کی بات وقت نے ثابت کیا کہ ہمیشہ درست ہوتی تھی. قاسم بن محمد کا بیان ہے ہم نے ابن عباس کی مجلس میں کبھی کوئی باطل تذکرہ نہیں سنا اور ان سے زیادہ کسی کا فتویٰ سنت نبوی کے مشابہ نہیں دیکھا. طاؤس تابعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت رہا کرتے تھے. ابو سلیم نے ان پہ اعتراض کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کو چھوڑ کے تم اس چھوکرے کے ساتھ کیوں لگے رہتے ہو؟ اس سے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اصحاب کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی مسئلے میں گفتگو کرتے تھے تو آخر میں ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی قول کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج اس امت کا عالم اٹھ گیا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس کو ان کا قائم مقام بنائے گا۔ مشہور عالم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے محمد روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو میرے والد نے کہا ایک دن یہ شخص اس امت کا زبردست عالم ہوگا، اور وہ کہتے تھے کہ میرے والد یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت علم کی وجہ سے امت کے عالم اور علم کے سمندر ہونے کا لقب دیا گیا۔ اور ان سارے نام اور علم کے باوجود ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مچل مچل کے روتے تھے، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا ان کا چہرہ مبارک۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو روتے روتے بے قرار ہو گئے۔ سعید بن جبیر تابعی روایت کرتے ہیں ایک دن ابن عباس نے کہا پنج شنبہ کا دن، کون پنج شنبہ؟ اور کہتے ہیں اتنی بات کہہ کے بات بھی پوری نہ کر سکے اور زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کے سامنے جو سنگریزے پڑے ہوئے تھے ان کے آنسوں سے تر ہو گئے۔ ہم نے کہا اے ابن عباس پنج شنبہ کے دن میں کیا خاص بات تھی؟ کہا اسی دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت پکڑی تھی، اور وہ بیماری تھی پھر جس کے بعد آپ زندہ نہ رہے۔ ایک دن ایک شخص کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ اپنی زبان پکڑی ہوئی ہے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں وَيْحَكَ قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍ تَسْلَمْ، کہ تیرا ناس ہو اچھی بات بولا کر فائدے میں رہے گی، اور بری بات سے سکوت کر نقصان اور تکلیف سے بچی رہے۔ اچھی بات کہا کر تو فائدے میں رہے گی، اور بری بات سے خاموشی اختیار کر نقصان اور تکلیف سے بچی رہے گی۔ اور پھر اس شخص کو کہا کہ قیامت کے دن آدمی پر اس قدر غصہ اس کے کسی عضو پہ نہیں کیا جائے گا جتنا کہ اس کی زبان پہ کیا جائے گا۔ جسم کے تمام حصوں میں سے زبان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسان کے لیے مصیبت لائے گی۔ حسن اخلاق کا یہ عالم تھا، کسی نے ان کو گالی دی اور ان کی بردباری دیکھیں، اس کو کہتے ہیں تو مجھے کیوں گالیاں دیتا ہے، جبکہ میرے اندر 3 باتیں ہیں، خصلتیں ہیں۔ پہلی، جب بھی میں اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے سارے آدمی اس کو اس طرح جان لیں جس طرح میں اس کو جانتا ہوں۔ دوسرا، جب بھی میں کسی مسلمان حاکم کے متعلق یہ سنتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے میں عدل کرتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، شاید کہ مجھے اس کے پاس اپنا مقدمہ لے جانے کی ساری عمر نوبت نہ آئے۔ اور تیسری بات، جب میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی شہر پر بارش برسی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، حالانکہ اس شہر میں میرا کوئی جانور نہیں ہوتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں تو مسلمانوں کی خیرخواہی میں اتنا مخلص، گالی دینے والا شرمندہ ہو گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی اس طرح تفسیر کیا کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ گویا صاف شفاف پردے کے پیچھے ان کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ غیب سے ان کی کوئی مدد ہو رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لڑکے، کیا میں تجھے وہ باتیں نہ بتاؤں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے؟ اللہ کا حکم بجا لانے کا خیال رکھ، اس کے قانون کی پابندی کر، اللہ ہر حال میں تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچا رہے، اللہ تجھے آفتوں سے بچائے گا، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی وہ ہر موقع پہ تیری مدد کو آئے گا، تجھے دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے بچائے گا،
اپنے آرام اور راحت کے زمانے میں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا رہے. وہ سختی کے وقت تجھے پہنچائے گا، تجھے پہچانے گا، یعنی تیری مصیبت کو دور کرے گا. مطلب یہ ہے کہ عیش و عشرت کے زمانے میں اللہ کو نہ بھولنا، اس کی عبادت اور بندگی کرتے رہنا، اس کا شکر کرتے رہنا. تیری مصیبت کے وقت بھی پھر وہ تجھے نہ بھولے گا. جب تجھے سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مانگ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگ. جو کچھ ہونے والا ہے اس پہ قلم خشک ہو چکا. اگر ساری مخلوق جمع ہو کے تجھے وہ چیز دینا چاہے جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھی تو وہ تجھے نہ دے سکے گی. اور اگر ساری مخلوق مل کے تجھ سے کوئی ایسی چیز روکنا چاہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی تو جہان کی ساری مخلوق وہ چیز تجھ سے نہ روک سکے گی. پس اللہ کی رضا والے کام یقین کے ساتھ کرتا رہے اور خوب جان لے کہ جو چیز تجھے پسند نہیں، یعنی مصیبت پہ صبر کر، یہ بڑی خیر ہے. اور اس کا یقین کر کہ صبر میں اللہ کی مدد آتی ہے اور بے قراری میں مصیبت دور ہوتی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں. حضرت ابن عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی، ان کا اپنا یہ حال ہے. عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ سے مدینہ تک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا، یعنی ہم سفر رہا، اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس جس منزل پہ قیام فرماتے اٹھ کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے. رات کا وقت قرآن پڑھ رہے تھے اور جب اس آیت پہ آئے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آ گئی موت بے ہوشی، برحق ہے موت، یہی تو وہ وقت ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. کہتے ہیں ابن عباس اس کو ٹھہرا ٹھہرا کے پڑھتے اور بار بار پڑھتے، اور اکثر ایسے ہوتا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کی روتے روتے آواز بند ہو جاتی تھی. اس آیت کو پڑھتے گئے اور روتے رہے اور بار بار پڑھ کے روتے رہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور وہ وقت بالآخر آیا ان پہ جو ہر انسان پہ آنا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے فرشتے آخری وقت میں آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی چل کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس روح کو کہا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.